اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب واولاد المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بسم اللہ. سامعین، ناظرین، مومنین، ہمارا جو موضوع کلام چل رہا تھا رمضان کے بعد وہ علم کے متعلق ہی چل رہا تھا. ہم نے گفتگو علم کے متعلق شروع کی تھی، بیچ میں کچھ مناسبتیں بھی آئی. گویا کہ 8 شوال المکرم یوم انہدام جنت البقیع کو منہدم کیا گیا. ان میں قبول کون کون سی تھی اور کیا ترتیب تھی اور کیسے، کیا ریزن بنا، کیا وجہ بنی کہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر کے متعلق کیا حکم ہے یا کیا اس کے متعلق کیا گفتگو ہے وہ کرنی تھی، لیکن بس کچھ مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ذکر نہ کر سکے. اور اس کے بعد ارادہ تھا کہ 1 مئی ہے، ہم کچھ ان چیزوں سے ہٹ کر بھی کچھ بیان کریں کہ 1 مئی یوم مزدور تھا، مزدور ڈے تھا، لیبر ڈے تھا، ہم اس پر بھی گفتگو کرتے. تو خیر ٹائم نہ ملا. اس کے بعد 15 شوال کل تھی، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت تھا. تو لہٰذا ان کی زندگی پر مختصراً گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم علم کے موضوع کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں، علم کے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. علم کی فضیلت ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم عامہ کے نزدیک کچھ ذکر کر چکے اور اس کے بعد ترتیب ہم اس طرح کر رہے تھے کہ پہلے ہم اس کی اجمالاً کچھ تعارف ذکر کیا. تعارف ذکر کرنے کے بعد ہم اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے علم کی کچھ فضیلت بیان کریں گے. اس کے بعد عامہ یعنی غیر شیعہ ان کے ہاں جو فضیلت ہے علم کی وہ ذکر کریں گے. اس کے بعد امامیہ شیعہ اثنا عشری یعنی جو ہے جو شیعوں کی نزدیک جو ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں نقل وہ ذکر کریں گے. تو عامہ میں ہم احادیث پیغمبر سے ثابت کریں گے. تو خیر ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں، لہذا زیادہ مفصل نہیں کرنا چاہتا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کی میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے. قرآن مجید کی اپنا ذیل میں قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ کی لاریب کتاب کی روشنی میں، کون سی کتاب؟ ھدی للمتقین لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ کتاب جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ہم اس کتاب سے آج ایک آیت پڑھی ہے اور تھوڑا سا یعنی ڈیٹیل تو اچھی خاصی ہے، موضوع گفتگو تو زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی آیت بارے ہی اختتام کریں گے. سورہ بقرہ ہے، سورت نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 269 ہے، 269 ہے. یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے. اور جسے حکمت دی گئی ہے گویا اسے خیر کثیر، اللہ معذرت اسے خیر کثیر عطا کیا گیا ہے. جسے یعنی حکمت عطا کی گئی گویا کہ اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اسے خیر کثیر کثرت کے ساتھ جو ہے اسے خیر عطا کر دی گئی. حکمت کیا ہے؟ حکمت کی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے کہ جیسے حکمت عطا کی گئی اسے بڑی دولت مل گئی، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر، اسے
بہت بڑی دولت مل گئی. اور اس کے بعد کہا حکمت کے مختلف معنی جو ذکر کیے گئے ہیں اس کے ذیل میں، اس آیت مجیدہ کے ذیل میں، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں اور بات تمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے دولت، بہت بڑی دولت مل گئی. اچھا، حکمت سے مراد مختلف معنی ہے کہ حق کا صحیح ادراک اور بصیرت بھی ہے، حق کو صحیح طریقے سے درک کرنا، حق کو سمجھنا، حق فہم. جیسا کہ ہم نے کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر علم نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے تو بصیرت نہیں ہے. تو یہی بات یہاں بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے کہ صحیح ادراک اور بصیرت ہے. اور اس کے بعد معرفت الامام، امام کی معرفت ہے، اجتناب القبائر، گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنا. اور اس کے بعد وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یعنی ہم نے اختصار کے ساتھ معنی ذکر کیے. جس کو حکمت عطا کر دی اسے بڑی دولت دے دی، اسے خیر کثیر عطا کر دیا، اسے دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا، خیر کثیر عطا کر دیا. حکمت کے بنیادی دو نقطے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور امام کی معرفت. اب اپنے اپنے وقت کے امام کی معرفت، جیسے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن ہدایت کا چراغ اور حکمت کا مینار ہے. قرآن ہدایت کا چراغ اور حکمت کا مینار. اب ساتھ ساتھ قرآن کی فضیلت اور عظمت کو بھی دیکھتے جائیے اور علم کی فضیلت اور عظمت کو بھی سمجھتے جائیے. اختصار کے ساتھ اور مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گزشتہ امام علیہ السلام کا جو یوم شہادت تھا، امام نے کیا فرمایا کہ حکمت معرفت اور دین کی سمجھ کا نام ہے. امام کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ امام کے جو محاضر مبارک میں، امام کی جو بارگاہ میں امام کے جو شاگردان تھے وہ تقریباً 4000 سے زیادہ شاگردان امام کے محاضر مبارک میں امام سے تعلیم حاصل کرتے تھے. امام سے تعلیم جیسے زیور سے آراستہ ہوتے تھے. 4000 سے زیادہ جو امام کے بیک وقت شاگرد تھے. اور اسی طرح اب دیکھیے کہ امام ہر لینگویج، ہر زبان کا شاگرد ہوتا تھا، ہر علاقے سے، ہر ملک سے شاگرد آیا ہوا ہوتا تھا. لیکن دیکھیے کہ امام کے پاس کتنا ملکہ اور خدا کا کتنا دیا ہوا لطف و کرم تھا کہ امام ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ جو حکمت کیا ہے کہ دین کی سمجھ کا نام معرفت اور دین کی سمجھ کا نام ہے. اور آگے یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جسے دین کا فہم ہو جائے وہ حکیم ہے. جو دین کو سمجھ جائے، جو دین کو پڑھ جائے، جو دین کو درک کر لے، وہ کیا ہے؟ حکیم ہے. حکمت سراپا نجات ہے. جب دین کو پڑھیں گے، جب آپ کے اندر علم ڈیولپ ہوگا، آپ کے اندر علم جیسا نور پیدا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ ناجے ہو جائیں گے، آپ سراپا نجات بن جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا و آخرت میں. جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر علم نہیں ہے تو تناؤ ہوگا، کھچاؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ و قتال ہوگا، غارت گری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس لیے کہا کہ حکمت سراپا نجات ہے. حکمت خدا کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کرنے والی چیز ہے. اسی طرح حکمت کی بہت سارے اور معنی ذکر کیے گئے. مثال کے طور پر جہان ہستی کی معرفت و شناخت حکمت ہے. حقائق و قرآن کا علم ہے. گفتار و کردار کے لحاظ سے حق کو پہچاننا، گفتار و کردار کے لیے معانی اور الفاظ اور ان کی گہرائیوں تک جاننا اور ان کو سمجھنا اصل یہ چیز ہے. خدا کی معرفت و آشنائی، سب معنی ایک وسیع مفہوم میں یکجا ہوتے ہیں. خیر، آج ہم سورہ بقرہ کی اسی 269 نمبر آیت پر اختتام کرتے ہیں اور اسی کو اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا. اور کل انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 54 وہ بھی ذکر کریں گے. کوشش کریں گے یوم انہدام جنت البقیع کے بارے میں گفتگو